گوہر شاہ مرحبا. السلام علیکم. نمشکار. ست سری اکال. گڈ ایوننگ. ہاؤ آر یو؟ ایک شخص نے سوال بھیجا ہے. سمیر سیم، انہوں نے سوال بھیجا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے نہیں پتا آپ نے میرے پہلے آئی ڈی کو بلاک کیا ہے یا اس کے میسیجز پڑھ کر بھی مجھے نظر انداز کر رہے ہو. جو بھی ہو، آپ کا خاموش رہنا صحیح نہیں. آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ خود کو حق پر سمجھتے ہو. میرے دل میں نہ کوئی بغض ہے نہ مخالفت، بس کچھ شکایتیں ہیں. وہ بھی اس لیے کہ آپ اہل سنت کے عقائد اور نظریے کے خلاف بولتے ہیں اور سینکڑوں کے ایمان ضائع کر رہے ہیں. اہل سنت اولیاء اور صوفیہ کی جماعت ہے. اہل سنت کا موقف حق ہے. حجر اسود اور اہل بیت کو لے کر جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے اور شیعہ کے نظریے ہیں. اہل سنت کے عقائد حق ہیں، میں ثابت کر سکتا ہوں، لیکن آپ اور آپ کی ٹیم میرے سوالوں سے رخ پھیر رہے ہیں. یہ ای میل ہے میرا، اس پہ مجھے جواب دیں. نہیں جواب دینا تو بزرگوں کی توہین نہ کریں اور لوگوں کے ایمانوں کو ضائع نہ کریں. پھر بھیجا ہے ای میل کہ آج آپ حضرت معاویہ کو اور اعلیٰ حضرت کو اور دیگر کئی بزرگوں کو خوب برا بھلا کہہ رہے ہیں. کل آپ کی یہ دل کی بھڑاس حضرت عمر اور ابو بکر اور عثمان پر بھی نکل سکتی ہے جو شہداء ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے. آپ نے شیعہ رافضیوں کی کتابیں اور ان کے بیانات کو سن کر آپ کے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی ہے اہل سنت کے بزرگوں سے، کیونکہ وہ بدنصیب قوم ہے جو اہل بیت کی محبت کی بات کرتی ہے اور ان کے فیضان سے محروم ہے. جس طرح اس زمین پر جانے سے انسان پر نحوست آ جاتی ہے جہاں خدا کا عذاب ہوا ہوتا ہے، اسی طرح ان کے بیانات اور ان کی صحبت سے مومن کے ایمان متاثر ہو جاتے ہیں. یہ شیعوں کی اکثریت اس امت پر بوجھ ہے. مسلمانوں کا شیعہ ہونے سے بہتر ہے شریعت پر عمل، خوف خدا رکھیں. خوف خدا رکھتے ہوئے مر جانا بھلے ہی باطن علم نہ ہو. اچھا، سمیر صاحب، میں نے آپ کو نظر انداز نہیں کیا. میرے ای میل پہ روزانہ سینکڑوں لوگوں کی ای میل آتی ہے. روزانہ تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ سب کو جواب دوں. رہ گئی بات جواب نہ دینے کی، تو جواب تو میں نے دیا ہے. روز گفتگو کرتا ہوں. حجر اسود کے حوالے سے آپ کا جواب میں نے دیا ہے. اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے. اب رہ گئی بات اہل سنت والجماعت کی. اہل سنت والجماعت کو تو میں نے کبھی برا نہیں کہا. اہل سنت والجماعت میں جو آج کے سنی آ گئے ہیں
اور جو ان کے عقائد ہو گئے ہیں وہ اہل سنت کے عقائد ہی نہیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں مولا علی کی ولایت پر ایمان لانا، تسلیم کرنا ہم نے بچپن سے سیکھا تھا۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، پنجتن پاک کی محبت، اہل بیت کی محبت، آل رسول کی محبت، یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد تھے۔ آج وہی عقائد میں بیان کر رہا ہوں اہل بیت کی محبت کے حوالے سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ میں اہل سنت کے خلاف ہو گیا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے خلاف کبھی میں بولا نہیں، کیونکہ میں اہل سنت والجماعت کو دو طریقے سے جانتا ہوں۔ ایک تو وہ اینگل ہے جس سے آپ دیکھتے ہیں، وہ اینگل ہے فرقہ وارانہ۔ جس اینگل سے میں اہل سنت والجماعت کو دیکھتا ہوں وہ فرقہ وارانہ نہیں ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہے کہ جن کے عقائد پر داتا علی حجویری کا بھی ایمان تھا، نظام الدین اولیاء کا بھی ایمان تھا، خواجہ غریب النواز کا بھی ایمان تھا، اور ہم بھی اہل سنت والجماعت کے عقائد کو تسلیم کرتے ہیں، بچپن سے عمل کرتے آئے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کو ماننے کا مطلب اعلیٰ حضرت کو ماننا ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اہل سنت والجماعت نہیں بنائی۔ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ صحابہ کرام سے مکتب فکر چلا آ رہا ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے۔ جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی اصفیاء ہیں، اہل سنت والجماعت پر قائم رہے۔ اب رہ گئی بات معاویہ کی اور اعلیٰ حضرت کی، تو میں نے کل بھی ایکسپلین کیا ہے حوالوں کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو میں آپ کے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ شیعوں کی، رافضیوں کی کتاب پڑھ کے میں لوگوں کا ایمان برباد کر رہا ہوں، یہ ایک بہتان ہے۔ میں تو کسی بھی فرقے سے میرا تعلق نہیں ہے، نہ میں سنی ہوں، نہ میں شیعہ ہوں، نہ میں وہابی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، کیونکہ میرے نزدیک امت سے جو جدا ہو گیا وہ خوارجین میں سے ہے۔ اب جن باتوں کو میں بیان کرتا ہوں امیر معاویہ کے حوالے سے یا اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، تو میں دلائل بھی تو دیتا ہوں۔ آپ ان دلیلوں کو بھی ذرا غور فرمائیں، ان کے اوپر کسی بزرگ کے اوپر میں نے کوئی نکتہ چینی نہیں کی۔ میری کیا مجال ہے میں اولیاء اللہ یا صوفیاء کرام پر نکتہ چینی کروں؟ میں تو نہیں کرتا۔ نہ جانے کیوں آپ ایسا کہتے ہیں، یہ اور دیگر بزرگان دین کی خوب آپ کو خوب برا بھلا کہا۔ میں نے کسی ولی کو، کسی صوفی کو، کسی فقیر کو برا بھلا نہیں کہا، کیونکہ تصوف تو ہماری فیلڈ ہے۔ صوفیہ کی تعلیم تو یہی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ معاویہ کے ساتھ میں حضرت نہیں لگا سکتا، کیونکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بات کرتا ہوں، قرآن مجید کی روشنی میں بات کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے، جو مومن کو گالی دیتا ہے وہ فاسق ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے
کہ کیا اسلام میں اور قرآن میں اور احادیث میں تعلیمات مصطفیٰ میں ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں؟ ایک اسٹینڈرڈ عام آدمی کے لیے، دوسرا اسٹینڈرڈ ان کے صحابہ کے لیے؟ نہیں ہے۔ جب عام مومن کو گالی دینے والا فاسق ہے تو مولا علی کو گالی دینے والا کون ہے؟ تو یہ اسٹینڈرڈ کیوں ہیں ایسے؟ کل بھی میں نے یہ بات بتائی تھی، حضور کی حدیث بیان کی تھی، من سب علیٰ فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ یہ باتیں سننے کے بعد بھی آپ ایسے شخص کی حمایت کر رہے ہیں اور ادب سے نام لے رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ رہ گئی بات اعلیٰ حضرت کی، تو اعلیٰ حضرت کوئی ولی اللہ تو نہیں تھے، اعلیٰ حضرت کوئی صوفی نہیں تھے، عالم با عمل تھے۔ ایک عالم با عمل کی جتنی عزت کرنی چاہیے اتنی ہم کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں ان کے لیے بغض ہوتا تو ہم ان کی لکھی ہوئی نعتیں بھی نہ پڑھتے کبھی۔ جتنا ان کا مقام اور مرتبہ ہے ایک عالم با عمل کا، اتنا ہی مانتے ہیں۔ اب رہ گئی بات اہل سنت والجماعت کی، تو شاید آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اہل سنت والجماعت میں 13 فرقے بن گئے ہیں۔ کون سا اہل سنت والجماعت صحیح ہے؟ 13 فرقے ہیں اہل سنت والجماعت میں، آج کے دور میں 13، اور بریلوی ازم 14واں، 14 فرقے ہو گئے۔ اب یہ جو بریلوی حضرات ہیں، اب مجھے بتائیے کون سے تصوف پر عمل کرتے ہیں جو آپ کو اتنی خارش ہو رہی ہے؟ جو نام بھی لیتے ہیں، جیسے اب مولانا الیاس قادری صاحب کی بات کر لیں، ویسے تو اپنے نام کے ساتھ قادری لگایا ہوا ہے۔ مجھے آپ بتا دیں اٹھا کے ان کی کسی تقریر اور تحریر میں کہ آج تک انہوں نے غوث اعظم کی تعلیم بیان کی ہو۔ تم کہہ رہے ہو کہ تم ولیوں کے ماننے والے ہو، اہل سنت والجماعت ولیوں کی ماننے والی جماعت ہے۔ ہاں تھی، اب نہیں ہے، کیونکہ اب اہل سنت والجماعت میں فتنہ اور فساد پھیل گیا ہے تمہارے اکابرین کی وجہ سے۔ مولانا الیاس قادری صاحب قادری تو کہلاتے ہیں، لیکن بات تو صرف بہار شریعت کی کرتے ہیں، بات تو صرف داڑھی اور امام شریف کی کرتے ہیں۔ غوث اعظم کی تعلیم کب بیان کی ہے انہوں نے؟ غوث اعظم کی تعلیم کہاں سے شروع ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ ذکر قلب سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم ابتدا ہوتی۔ تو آپ کو اعتراض ہے حجر اسود سے، بھئی وہ تو آپ کا پرابلم ہے نا، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مجھے تو اعتراض نہیں ہے حجر اسود پر، آپ کو ہے، آپ کو کرنا ہے اعتراض، آپ حجر اسود سے اعتراض کریں، قرآن پر اعتراض کریں، حدیث پہ کریں، حضور کی ذات پر کریں، اللہ پر کریں، آپ جانیں اور وہ جانیں جن پر اعتراض ہے۔ میں تو اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا تو ایمان ہے کہ حجر اسود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ امام مہدی علیہ السلام سرکار گوہر شاہی کے چہرے سے جڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرا تو ایمان ہے، کیونکہ مجھے تو میری آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی چہرہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں من جانب اللہ ہیں۔ آپ ان کا رخ میری طرف نہ موڑیں کہ یہ میں نے کہا ہے، یہ تو احادیث میں ہے۔ اب آپ کو نہیں ماننا تو الگ بات ہے، آپ کی مرضی، کوئی زبردستی تو نہیں ہوتا ہے نا بھائی۔ جس کا جی چاہ رہا ہے مان لے، جس کا جی چاہ رہا ہے رد کر دے۔ ہر چیز کے جو ہے وہ نتائج ہوتے ہیں، کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ حضور کے دور میں بھی کتنے لوگ تھے جنہوں نے نہیں مانا، کافر کہلائے۔
تو حضور نے کوئی زبردستی تو نہیں کی کہ نہیں تم کو منوا کے چھوڑوں. انہوں نے نہیں مانا، نہیں مانے، وہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے عذاب تیار کیا. اور حضور کو یہ بھی فرما دیا تھا اللہ نے کہ جو ایمان نہیں لاتے آپ ان کے لیے اپنی طبیعت ہلکان نہ کریں، آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوں، جس کو ہم چاہیں گے ہدایت دیں گے. مجھے حیرت یہ ہے سمیر صاحب تمہاری بات سن کے کہ میں اہل بیت اعظام کی تعریف اور توصیف بیان کر رہا ہوں اور اس سے تمہیں جلن اور حسد ہو رہا ہے. میں نے ایسی کون سی رافضیوں والی بات کہی ہے؟ میں نے تو احادیث بیان کی ہیں. پہلے حدیث ثقلین بیان کی تھی، پھر کل اور پرسوں میں نے جو ہے حدیث کسا بیان کیا ہے. اب جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہ میں نے آگے بڑھا دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو بڑی اہم ترین بھاری چیزیں. ثقلین کہا کہ ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقلین کا مطلب ہے دو بھاری چیزیں، ثقل ایک بھاری چیز. کتاب اللہ حبل ممدود، اس کی بھی میں نے تشریح کی تھی کہ کتاب اللہ کون سی ہے. جو حضور نے جب یہ نصیحت فرمائی تھی تو کتابی صورت میں تھی نہ تھا ہی نہیں قرآن. یہ جو حبل کی بات کی تھی، ولایت کی جو تار ہے. اس کے بعد اطرتی، یہ امام مہدی کی طرف اشارہ تھا. وَأَهْلُ الْبَيْتِ اور میری اہل بیت، اس سے مراد آپ سمجھتے ہیں کہ پنجتن پاک کی طرف اشارہ ہے. یہ باتیں تو حقائق ہیں. ستم ظریفی یہ ہے کہ اہل بیت اعظام کی تعریف و توصیف کا ٹھیکہ سنیوں نے شیعوں کو دیا ہوا ہے کہ بھئی یہ ان کے چاہنے والے ہیں، بھئی یہی ان کی تعریف کریں، اور ہم تو سنی ہیں. لہٰذا اب کوئی اگر مولا علی کی بات کرے، ان کی ولایت کی بات کرے، کوئی اگر اہل بیت کی شان بیان کرے، مولا حسین کی، مولا حسن کی شان بیان کرے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے. بڑے شرم کی بات ہے یہ. ہمارا تو کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم شیعہ ہیں نہ ہم سنی ہیں. ہم ان چیزوں کو صحیح سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ امتی کی پہچان ہے، مومن کی پہچان ہے، قرآن شریف میں آئی ہوئی. اعراب نے کہا ایمان لے آئے ہیں، مومن ہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ تم ان کو کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، اسلام لا کے مسلمان ہو گئے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا. یہ مومن کی تشریح ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اگر آپ مولا علی کو مولا علی نہیں مانتے ہیں تو اس کو آپ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہ کہیں، کیونکہ یہ گمراہی ہے. ہم نے تو یہ شکایت یہ تھی کہ اہل سنت والجماعت میں آج کے دور میں یہ جو مولوی ہیں، انہوں نے اتنی اہم ترین معلومات مولا علی اور اہل بیت کے حوالے سے کیوں چھپا کے رکھی، سنی عوام کو کیوں نہیں بتائی.
یہ جملہ اہل سنت والجماعت کو باطل کہنے کے مترادف تو نہیں ہو سکتا۔ سوال اور شکایت ہے کہ آپ نے ان حقائق کو سنی عوام سے کیوں چھپایا؟ یہ کوئی گستاخی ہے؟ آپ کے شاید دماغ میں جو ہے نا وہ بھوسا بھرا ہوا ہے۔ کل بھی حدیث بیان کی ہے کہ جس نے علی سے جنگ کی میں اس سے جنگ کروں گا، جو علی کا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں، جو علی کا دوست ہے میں اس کا دوست ہوں۔ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، پھر بکواس کیے چلے جا رہے ہیں کہ جناب آپ نے حضرت معاویہ کو جو ہے برا بھلا کہہ دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے کنجر کے بچے کو حضرت بولنے والا خود حرامی ہے۔ مجھے کسی کی مخالفت سے ڈر نہیں لگتا، نہ مجھے کسی کے سوالوں سے پریشانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ تم سوال کا جواب نہیں دے رہے، کترا رہے ہو، یہ بات جو ہے نا وہ مجھے ہضم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ میں تو لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھ سے سوال کرو۔ ایسی کون سی بات ہے جس کا میں نے جواب نہیں دیا ہے؟ میری مخالفت کر کے، مجھے گالیاں دے کے، فتوے لگا کے آپ سمجھیں گے کہ مجھے خاموش کر دیں گے؟ میں خاموش ہونے والا نہیں، نہ مجھے ان لوگوں کی بکواس سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں آپ جا کے ابو بکر صدیق کی بھی برائی کریں گے، عمر کی بھی کریں گے۔ یہ تو ہو چکا ہے بھائی۔ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے وہ موقف اپنا رکھا ہے جو موقف مجھے میرے مرشد گوہر شاہی کی بارگاہ سے عطا ہوا۔ میرے مالک و مولا سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ شریعت میں سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر کا ہے۔ میرا اس پر دل و جان سے اس پر ایمان ہے اور اس پر میرا خاتمہ ہو۔ جو حقیقت ہے، جو میں نے اپنے مالک سے سنی ہے، وہ میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ان کی ذات پر یقین ہے، تاریخ کی کتابوں پر نہیں ہے۔ اور سنو، یہ بات سرکار گوہر شاہی نے فرمائی کہاں ہے؟ اتنا بڑا مرد کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا آج تک۔ یہ بات کہ ابو بکر صدیق کا مرتبہ شریعت میں سب سے بڑا ہے، سرکار گوہر شاہی نے اپنے گھر پہ بیٹھ کے نہیں کہی۔ یہ بات سرکار نے پہلی دفعہ اس وقت فرمائی جب امام بارگاہ کے منبر پر بیٹھ کے خطاب فرما رہے تھے۔ نہیں، امام بارگاہ میں جا کے ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے یہی رہا ہے قلندروں کا طریق۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہم تو ان کو دل و جان سے ان کا احترام کرتے ہیں، یار غار ہیں، ان کی تو وفا پر، ان کے ایمان پر ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے، ہم تو ان کی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ بیچ میں چھوٹی سی ایک بات دل میں وسوسہ ان کے خلاف آیا تھا کہ انہوں نے باغ فدق کے حوالے سے بی بی فاطمہ کو اپنے دربار میں کیوں بلایا؟ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ان کو سیدہ فاطمہ کا احترام کرنا چاہیے تھا، صحیح؟ تو اس وجہ سے دل میلا ہو گیا تھا بیچ میں۔ جو میں بات کر رہا ہوں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ لیکن پھر اس کے بعد جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس واقعے کے بعد ابو بکر گئے اور انہوں نے گڑ گڑا کر بی بی فاطمہ سے معافی مانگی،
کہ مجھے آپ معاف کر دیں، آپ کو جو ہے حضور کا واسطہ۔ معافی مانگنے پر اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ کا رسول بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ کی رسول کی صاحبزادی نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ ہے۔ اب رہ گئی بات عمر بن خطاب کی، تو مستقبل میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے جاہل آدمی کے اوپر میں اپنا وقت کیوں برباد کروں، جس کو یہی نہیں پتا تھا کہ حجر اسود کیا ہے؟ اس سے کیا ہم ایسے آدمی کو کیا خلیفہ دوم سمجھیں گے؟ ہم تو ایسے بدبخت لوگوں کو نہیں مانتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کی، رافضیوں کی کتابیں پڑھ کے سنا رہے ہیں ہمیں۔ کون سی کتاب پڑھ کے سنائی ہے شیعوں کی تم کو؟ بکواس کر رہے ہو سارے۔ وہ حدیث قرطاس بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے، وہ رافضیوں کی کتاب ہے۔ بخاری میں لکھی ہوئی ہے حدیث قرطاس، ہے کہ نہیں؟ کہ جس میں حضور نے کہا قلم دوات لے آؤ۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ بھئی یہ تو ہیجان بول دیں گے، پتہ نہیں ان کو خود نہیں پتہ ہے۔ اس طرح کے الفاظ ہمارے نبی کے بارے میں کوئی بولے اور ہم ان کی عزت کریں، ایسی تمہارے ہی منافقوں کے نصیب میں ہے یہ گستاخی رسول۔ ہم نہیں کرتے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بولے کہ ان کے اوپر بخار، ان کو بخار بیماری ہے ان کو، اور یہ ہیجان کی کیفیت میں مبتلا ہیں، پتہ نہیں کیا بول دیں گے۔ دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ کا کلام ہمارے لیے کافی ہے، ان کی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ یہ الفاظ سننے کے بعد بھی آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر یہی اہل سنت والجماعت کا نام ہے تو تم پر اور تمہارے سنت پر لعنت ہو۔ ہمارے سامنے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے، مولا علی کی ذات ہے، فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو چلتا پھرتا بولتا قرآن ہم سمجھتے ہیں۔ بی بی فاطمہ کے منہ سے اگر نکلے گا کچھ کلام تو میرے نزدیک وہ قرآن ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو نکلے گا میری نظر میں وہ قرآن ہے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اگر کوئی کلام نکلے گا تو میرے لیے تو وہ قرآن ہے۔ اہل سنت والجماعت اور شیعہ حضرات کے عقائد میں تھوڑا بہت ہی فرق تھا۔ یہ میں شروع کی اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ابھی جو 60-70 سال گزرے ہیں نا، 100 سال لگا لیں، ان 100 سالوں میں اہل سنت والجماعت کا انہوں نے جنازہ نکال دیا، کچھ نہیں بچا اہل سنت۔ آج جو آپ اہل سنت والجماعت کے نام پر ہوتا دیکھ رہے ہیں بریلوی ازم، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہاں ہے؟ اور پھر مجھے آپ یہ بتائیے، غور سے سننے کی بات ہے، ان سے کہیں، بریلویوں سے کہیں کہ آپ کس کے مقلد ہیں؟ کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں تو شریعت جو امام ابو حنیفہ نے وضع کی ہے اس کو چھوڑ کے ایک مولوی کی شریعت اپنا کے کیوں بیٹھے ہو؟ نہیں؟ کیا امام ابو حنیفہ کی تشریحات شریعت سے زیادہ یعنی اعلیٰ درجے کی بہار شریعت کی کتاب لکھی ہے اعلیٰ حضرت نے؟ تو پھر تو تم پریکٹیکلی غیر مقلد ہو گئے۔ بھائی اگر تقلید امام ابو حنیفہ کی کرتے ہو تو امام ابو حنیفہ کی تشریح ہے اور جو وضع کردہ شریعت ہے وہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے؟ اچھا، برسوں پہلے انہوں نے طاہر القادری کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا۔ طاہر القادری نے یہ کہہ دیا کہ بھائی جو میری تحقیق ہے وہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق سے زیادہ ضروری ہے، بس اس کے خلاف ہو گئے۔
کہ تم نے سنیت پر داغ لگا دیا۔ ابے بھائی ہو بھی سکتا ہے، کم سے کم میرا اپنا ذاتی گمان تو یہی ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کے برابر میں طاہر القادری کو کھڑا کیا جائے تو طاہر القادری جو ہے وہ بہت زیادہ قابل شخصیت ہے، اعلیٰ حضرت تو بیچارے اعلیٰ ہی حضرت تھے۔ حالانکہ میں کوئی طاہر القادری کا فین نہیں ہوں، لیکن وہ اعلیٰ حضرت سے اگر اس کا مقابلہ کریں تو اعلیٰ حضرت کے پاس تو وہ کچھ علم نہیں تھا جو طاہر القادری کے پاس ہے۔ ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا کہ سب نے، مولویوں نے، مفتیوں نے مل کے بیٹھے اور کہا کہ ان کو سنیت سے خارج کر دو، ان کو سنیت سے خارج کر دو، جیسے کہ ان کے پاس ہے سنیت کا سرٹیفکیٹ۔ ہم لوگوں کو مذاہب سے بھی نکال رہے ہیں، یہ فرقوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اہل سنت والجماعت، اہل سنت پر جماعت ہے کہاں اب؟ جو اصل اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھا وہ بالکل برحق تھا، سمجھے آپ؟ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں سب کا احترام تھا، اہل بیت اعظام کا بھی احترام تھا، بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ وہ جو اصلی اہل سنت والجماعت کے عقائد والے لوگ ہیں نا، جیسے ہم تھے، ہمارا عقیدہ وہی تھا اہل سنت والجماعت کا، اور اس میں کوئی برائی نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا ہی ہمارا مکتبہ فکر تھا۔ تو اب ہم اہل سنت والجماعت کے رہے ساری زندگی سے ہیں، ہیں؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ولیوں کو بھی ماننا، اہل بیت کی بھی تعظیم کرنا، آل رسول کا ادب کرنا، ان سے محبت کرنا، علی کو مولا کہنا کیونکہ محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ وہی باتیں جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، تم کہہ رہے ہو رافضیوں کی باتیں ہیں، شرم اور حیا نہیں ہے تم کو؟ کہاں کے پڑھے لکھے آدمی ہو؟ ہمارا بیک گراؤنڈ بھی تو اہل سنت والجماعت کا ہے، ہم نے یہ سب کچھ تو نہیں سنا آج جو سنیت کے نام پہ تم کر رہے ہو۔ پہلے کہتے تھے کہ گنبد خضرا کا فیضان ہے، اب کہہ رہے ہو کہ یہ معاویہ کا فیض ہے۔ معاویہ سے کون سا فیض نکلا ہے سوائے منافقت کے؟ یار مولا علی کے خلاف کھڑے ہو گئے ہو تم کو شرم نہیں آتی؟ تمہارے اندر کوئی حیا ایمان نہیں ہے کہ ایک شخص جو مولا علی کو گالیاں دے رہا ہے تم اس کی حمایت کر رہے ہو؟ جس نے امام حسن کو زہر دے کے مروایا تم اس کی حمایت کر رہے ہو؟ شرم و حیا نہیں ہے؟ اتنا بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے امیر معاویہ کی جماعت کو باقی جماعت کہا ہے اور کہا ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا؟ یہ میری رائے نہیں ہے، حدیث کے الفاظ ہیں یہ۔ عمار بن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار بن یاسر ان کو جنت کی طرف، ہدایت کی طرف بلائے گا، اور وہ لوگوں کو جہنم کی طرف، نار کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس سے روایت ہے۔ یہ جو عباس تھے نا، یہ حضور کے کزن تھے، ان کا بیٹا ہوا تو پھر وہ ان کے کزن تھے حضور کے، تو وہ بیٹے کو جیسے وہ پیدا ہوا نہلا دھلا کر کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ یہ جو ابھی ابن عباس جس کا ذکر کر رہے ہیں، اور حضور کی گود میں ڈال دیا۔ تاریخ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ابن عباس کے کسی کو گھٹی نہیں دی۔
ابن عباس گھٹی کیا دی؟ سب سے پہلے اپنے منہ سے لعاب دہن نکالا یوں انگلی سے اور اس بچے کے منہ میں ڈال دیا. اس کے بعد کہا کہ اب شہد لاؤ، پھر شہد تھوڑا سا کھلایا. ان سے روایت کردہ یہ بات ہے. میرے پاس تو ابن عباس کی تفسیر بھی ہے. میں یہاں آ کے بیٹھ کے جو گفتگو کرتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ایسے ہی چولے مارتا ہوں آ کے بیٹھ کے یہاں. جب تک مجھے ظاہری طور پر حوالے نہ مل جائیں وہ بات میں کرتا نہیں. کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر قرآن مجید میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے، لیکن آپ لوگوں کا اس کا پس منظر نہیں پتا، بیک گراؤنڈ انفارمیشن نہیں ہے کہ کیوں آیت نازل ہوئی تھی. جیسے کہ کوئی آیت نازل ہوئی قرآن شریف میں کہ بھئی تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے معاملات میں حضور کو قاضی نہ بنا لو، اور جو وہ فیصلہ کر دیں اس کو دل و جان سے تسلیم نہ کرو. تو معلوم کیا ہوا کہ اگر اس طرح کی نصیحت اللہ نے وحی کے ذریعے بھیجی ہے تو آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہوگا نا. لڑائی جھگڑا ہوا ہوگا نا. اور لڑائی جھگڑا کیا ہوا ہے کہ کوئی علی پر الزام لگا رہا ہے اور ایک عجیب و غریب جو ہے طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کہہ دیتے ہیں کہ علی حق پر ہے. تو مسلمان کہتے ہیں لو انہوں نے اپنے بھائی کی سائڈ لے لی. یہ کہاں لکھے ہیں واقعات کتابوں میں؟ تمہارا یہی مان تھا؟ حضور کو ایسا کہو کہ تم اپنے بھائی کی سائڈ لے رہے ہو. تو اس وقت یہ نازل ہوئی کہ جب تک اپنے معاملات میں تم حضور کے فیصلے کو دل و جان سے قبول نہ کرو تو مومن نہیں. یعنی ان کو کہا کہ اگر حضور نے فیصلہ کر دیا ہے اور تمہیں پھر دل میں کوئی ملال ہے، دل میں کوئی کسک ہے، تو یہ صرف اس بات کی علامت ہے کہ تم منافق ہو، کہ حضور کے فیصلے کو تم نے تسلیم نہیں کیا. یہ جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، کشف المحجوب اٹھا کے دیکھیں. کشف المحجوب کتنی پرانی کتاب، کم و بیش 1000 سال سے اوپر. تو 1000 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے، اس میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا ذکر ہے. 1000 سال پہلے کی کتاب ہے، اس میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا ذکر ہے. وہ عقیدہ کیا ہے جو ہم نے عقیدہ اپنایا ہوا، وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اہل سنت کا عقیدہ معاویہ کے پیچھے دم چھلے کی طرح لگنا نہیں ہے، امام حسین کی مخالفت نہیں کرنا ہے، یزید کو جنتی کہنا نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی 40 سال پہلے تک ہمارے علاقے سے جو نکلتا تھا تعزیہ، کیا کہتے ہیں اس کو، تعزیہ، وہ شیعہ نہیں سنی نکالتے تھے. تو پھر معلوم کیا ہوا کہ جو عقیدہ محرم کے حوالے سے، کربلا کے حوالے سے، امام علی مقام کی شہادت کے حوالے سے شیعہ حضرات کا تھا، وہی سنی حضرات کا تھا. فرق ہی نہیں تھا سوائے کہنے کے کہ میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں. عقائد تو ایک ہی جیسے تھے. وہ اصل اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھا. ہمیں تو بعد میں آ کے پتہ چلا کہ یہ کنڈے وغیرہ جو بناتے ہیں یہ شیعوں کی رسم ہے. ہم نے کہا کس نے کہا ہے شیعہ کی رسم ہے؟ ہم تو شیعہ نہیں تھے. بچپن سے ہمارے گھر میں کنڈے ہوتے آئے، کنڈوں کی نیاز ہوتی. 22 رجب
امام جعفر صادق کا یوم ہے، امام جعفر صادق کا یوم مناتے تھے، کون مناتے تھے؟ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے، بچپن سے ہم نے دیکھا ہے، ہمارے والدین نے جو ہے یہ تمام ایام مناتے تھے، مولا علی کی شہادت کا یوم مناتے تھے۔ تو پھر عقائد میں فرق کیا تھا؟ فرق صرف اتنا تھا کہ اہل سنت والجماعت ساری ہستیوں کی تعظیم اور محبت کے باوجود بھی ایک عمل ایسا تھا جو نہیں کرتے تھے، کچھ کرتے بھی تھے، لیکن بڑے پیمانے پر اہل سنت والجماعت میں یہ بات جو ہے رائج نہیں ہوئی کہ غم حسین منانے کے لیے ماتم کیا جائے، ماتم نہیں کرتے تھے۔ باقی جلوسوں میں جانا اور نظر ماننا، منتیں ماننا، جیسے شیعہ کرتے ہیں ویسے سنی کرتے تھے، کوئی فرق ہی نہیں تھا۔ تمام اہل بیت اعظام کے ائمہ اکرام کو مانتے ہیں، یہی تو ہے جو ہم بتا رہے ہیں، یہی تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ جو تم نے بریلوی ازم کے نام پر کھڑی کر رکھی ہے عمارت ریت کی بنی ہوئی، یہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ اس بندر کے بچے کو امیر اہل سنت بنا رکھا ہے، یہ اہل سنت کا امیر ہے۔ جن کو روحانیت کا، اسلام کے الف بے نہیں پتہ، بیڑا غرق کر دیا امت کا، تصور امت کا۔ اور آج جو آپ اس طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں، یہی تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، تبھی تو تم اتنی بکواس کر رہے ہو، ورنہ تمہیں نظر تو آتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تبرہ کرتے ہو، ارے بھائی پہلے آیت سنائیے، بعد میں لعنت بھیجیے، تاکہ اگر آپ کے دماغ میں عقل ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ بھئی اللہ رسول نے لعنت بھیج دی تو پھر چلو ہم بھی بھیج دیتے ہیں۔ کیا ہے قرآن مجید کی آیت جو میں نے بیان کی ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ چلو اب اللہ نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا کہ جو اللہ رسول کو اذیت پہنچا رہے ہیں ہماری لعنت ہے ان کے اوپر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اچھا اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ بھئی اللہ اپنا عمل بتا رہا ہے کہ اللہ رسول کو جو اذیت پہنچائے میری لعنت، تو جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے مولوی سے جا کے پوچھے گا۔ اللہ لعنت جن پہ بھیج رہا ہے ہم بھی بھیجیں گے، ہم بھی کہیں گے، ببانگ دہل کہیں گے علی کے دشمنوں پر لعنت ہو، فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت ہو، حسن و حسین کے دشمنوں پر لعنت ہو۔ یہ تو ہمیں قرآن کی تعلیم ہے، یہ رافضی ہے، قرآن رافضی ہو گیا ہے۔ اب رہ گئی بات ایک سمیر مخالفت کی، تو جتنی مرضی ہے مخالفت کرو، ہمیں تھوڑی پرواہ ہے۔ اگر ہمیں اس مخالفت کی پرواہ ہوتی تو یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ ہمیں کسی کی مخالفت کی جو ہے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بات کی وضاحت کر دی ہے، اب آگے آپ کی مرضی ہے، آپ جو مرضی ہے سمجھیں، لیکن یہ الزام اور یہ بہتان یہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے۔ ہم نے کسی بھی قسم کے بزرگان دین کی کوئی توہین نہیں کی، اور گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو ہم۔ جس کے دل میں اللہ کا نور اتر رہا ہے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ گمراہی ہے۔ اپنا دماغ چیک کراؤ یار جا کے۔ بڑے پیار سے بات کر رہا ہوں میں تم سے، بہت پیار سے بات کر رہا ہوں۔ اگر تم لندن میں ہوتے یا میں پاکستان میں ہوتا تو پھر اس طرح بات نہ کرتا میں۔ تمہارے دانت اور زبان اور آنکھیں قائم نہیں رہتی۔ سرکار گوھر شاہی نے ڈرپوک لوگوں کو اس کرسی پر نہیں بٹھایا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، بہادروں کا کام ہے دین کا کام کرنا۔
بغیرتوں کا کام نہیں ہے، ڈرپوک لوگوں کا کام نہیں ہے، جس کو جان جانے کا خطرہ ہے اس لیے چپ ہو جائے، وہ گونگا شیطان ہے۔ سوال ہے۔ ہاں، ایک لفظ اور کہا اس نے کہتا ہے کہ تم شیعوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ ہم شیعوں کو خوش کر کے ہم کو کیا ملے گا؟ یہ کیا بات ہوئی یار؟ شیعوں کو ہم خوش کیوں کریں گے؟ وہ کوئی یعنی خدا ہیں؟ یا شیعوں کو راضی کرنا ایمان کا حصہ ہے؟ ہم کسی شیعہ کو راضی نہیں کر رہے، ہم حق بیان کر رہے ہیں۔ مولا علی کی جو عظمت بیان کی ہے، شیعوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کی، حق بیان کیا ہے، حق بیان کیا ہے، اور وہ حق بیان کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ جس ولایت کا آغاز مولا علی نے کیا تھا اس کا اتمام امام مہدی گوہر شاہی نے کیا ہے۔ تو امام مہدی اور علی کے بیچ میں جو تعلق ہے، اس تعلق کو تو پوریاں کرنا ہوگا نا، مولا علی کی ولایت کا تو چرچا کرنا ہوگا، ورنہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی لوگوں کو؟